ویلکم ٹو مائی چینل مونا احمد دل غزیدہ بائے مریم ایپیسوڈ 6۔ غانیہ کی پسندیدگی کا یقین اسے زہر آلود کرنے کو کافی تھا۔ وہ اپنی راہیں ہموار کرنے کو ہر بار آزما چکی تھی۔ وہ اتنا بدگمان تھا کہ اسے بس غانیہ کی پسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ اس کی تبدیلی، اس کا جھکاؤ اور مزاج کے دیگر خوشنما پہلو نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ خیال ہی اس کے دماغ میں کسیلا دھواں بھرنے کو کافی تھا کہ غانیہ بھی نینا کے ہی انداز میں اس کی ذات میں انوالو ہوئی تھی، گویا مہر لگی تھی اس پہ کہ وہ نینا کا دوسرا عکس ہے۔ یونی تو اسے روبرو پا کے منیب کو وہ منحوس عورت یاد نہیں آ جایا کرتی تھی۔ وہ کیسے سب کو یہ کیفیت بتاتا، کیسے سمجھاتا کہ اسے صرف نینا سے چھٹکارے کی نہیں، اس سے وابستہ اذیت انگیز یادوں سے بھی دائمی نجات چاہیے، جو کہ غانیہ کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی۔ جبھی وہ غانیہ کو ہر ممکن طریقے سے اپنی زندگی کے دائرے سے نکال کر دور پٹخ دینا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی تو کوئی آکٹوپس تھی جو چمٹ جائے تو جان نہیں چھوٹتی۔ اس کی ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوئی اور تیزی سے بدلتے حالات و واقعات ایک بار پھر اسے چاروں شانے چت بے بسی سے اپنے آگے گرا لیا۔ جس دن اس نے اس رشتے پہ حامی بھری، اس نے جان لیا تھا اب اس کے لیے راہ فرار نہیں ہے۔ اماں کے خوشی و مسرت سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر اس نے خود کو ناکام تسلی دینے کی کوشش کی تھی کہ بعض فیصلے انسان کو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنوں کی خوشی کی بقا کی خاطر بھی کرنے پڑ جاتے ہیں، اور ایسے فیصلوں میں اپنی رضا چاہیے بس، مگر وہ اپنوں کو ملنے والی خوشی سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بھی نکل ہی آتا ہے۔ جبھی اس نے اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ ہونے دیا تھا ابا جی اماں کے خوشی سے اپنا حصہ وصول کر لینا، اگر جو احساس اس کا دامن چھوڑ دیتا کہ اس کے ساتھ پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی، ایک بار پھر وہی کوئی اس کے دل اور جذبات کو مجروح کر کے لوٹ جائے گا، یہ کامل یقین ہی بے انت وحشتوں کا باعث تھا کہ جہاں وہ بے امان بھٹکتا پھرتا اندر ایک اذیت اضطراب بن کر لہو میں سرایت کر رہی تھی، اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ پیدل گھر سے نکل کر دھول پھانکتا بے مقصد نہر تک آ گیا تھا اور دل کی وحشت اسے کنارے تک محدود رہنے سے روکتی تھی۔ ٹنڈ منڈ درخت کے سوکھے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا اندر اٹھتی تلخ سوچوں کو دبانے میں مصروف تھا۔ خزاں گزیدہ درختوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر اس پہ گرتے تھے، اس کا دل چاہا یہ خشک و زرد پتے یوں ہی اس پر برستے رہیں یہاں تک کہ اس کا وجود ان پتوں میں چھپ جائے اور اسے کوئی ڈھونڈ نہ پائے۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کر خود پہ جھکی برہنہ شاخوں کو دیکھا، اس کے اندر جلتا الاؤ مزید بھڑکنے لگا، اس کے قدموں تلے خشک پتے چرمرا رہے تھے۔ وہ سارا دن یوں ہی بھٹکا تھا یہاں تک کہ دن کی روشنی بجھنے لگی، شام کی آنکھوں سے رات اتری تو اس بار اس کے ہر احساس سے چھلکتی تھی، آنکھوں میں دھندسی چھانے لگی، پورے جسم میں انٹھن اور سلگتی سی کیفیت تھی۔ بھلا کبھی کوئی خود کو پسپا کر کے بھی خوش ہوا ہے؟ وہ کیسے ہو جاتا؟ پہلی بار وہ انجانے میں لٹا تھا، اب اسے خود کو دانستہ کنویں میں دھکیلنا پڑ رہا تھا۔ پہلی بار نقصان صرف اس کے حصے میں آیا تھا، اب کی بار ہونے والے نقصان کی ضد پہ اس کے اپنے پیارے بھی آ جاتے، ابا جی کا مان سلامت نہ رہتا، ان کا یقین ٹوٹتا تو وہ خود بھی بکھر جاتے۔ وہ لڑکی جو منیب چودھری کی وجاہتوں کے اسیر خوب روئی پہ ہی فرفیتہ ہوئی تھی، اس کے سنگلاخ ہو جانے والے دل، اس کے سہولیات سے عاری گھر، اس کے سادہ لوح والدین اور سب سے بڑھ کر سوتیلے بیٹے کے ساتھ کیسے کیوں کر نبھا کر سکتی تھی؟ وہ یہ بوجھ نہ اٹھا پاتی، وہ تھک جاتی، وہ گھبرا جاتی، وہ لازماً ٹوٹ جاتی۔ یہ یقین تھا اسے، یہی یقین اسے اذیت میں مبتلا کرتا تھا، پاگل وحشی بنا جاتا تھا۔ ہوا کے دوش پہ لہراتا کھڑکی کا پٹ زور سے بند ہوا، تب وہ اپنی کرب آلود تکلیف دہ سوچوں سے باہر نکلا تھا اور چونکا۔
ابھی تک وہ وہیں کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، عجیب خود فراموشی کی سی کیفیت میں۔ حالانکہ ٹانگیں شل ہوئی جاتی تھیں، وہ خود کو گھسیٹ کر بستر پہ لایا تو آنکھوں کی جلن مزید بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ مکمل طور پر نیند کی آغوش میں اترنے سے قبل اس کی آنکھوں میں غانیہ کا نازک اور بھرپور چمکیلا سراپا لہرایا تھا، جو اپنے اندر صبح نو کی تمام رنگینی اور تازگی سمیٹے بھی اسے اندر تک جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ کامدانی دوپٹے کا سنہرا پلو اپنے گال سے لگا کر شمیلی مسکان سمیت اپنی بہن کو دیکھتی، پلکیں جھپکاتی اٹھاتی۔ منیب نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا، اتنی سختی سے کہ اس کے منہ میں لہو کا تلخ ذائقہ گھلنے لگا تھا۔ مہندی کی رسم کی ادائیگی ہو چکی تھی۔ پہلے اورنج، میرون اور سرخ رنگوں کے امتزاج سے آراستہ اس کا مہندی کا جوڑا بہت شوخ اور خوبصورت تھا۔ جو اس کے تن پہ سجا تھا تو مزید کھل اٹھا تھا۔ بیوٹیشن اسے مہندی لگا کر جا چکی تھی، جس کے سوکھنے کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ فضا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی، ارادہ چائے بنا کر لانے کا تھا۔ غانیہ نے دوپٹہ اتار کر کمر پہ گاؤ تکیہ رکھ لیا۔ آرام دہ کیفیت میں آ کر بھی وہ جیسے اندر سے بے سکون تھی۔ یہ آخری شب تھی اس کی اپنی۔ اس کے بعد اس کے وجود سے لے کر سوچوں تک یہ منیب چودھری کی ملکیت ہو جاتی، بلکہ سوچوں پہ، دل پہ تو پہلے ہی اس کی حکومت تھی۔ منیب کے حوالے سے ہر سوچ مضطرب کر دینے والی تھی، عجیب حسرت بھری تھی۔ غانیہ کی محبت کا سفر بہت مختصر، بہت مدھم تھا، بے رونق اور بے مہر۔ کسی خوشی، کسی امید کا کوئی جگنو نہیں چمکتا تھا اس میں۔ اسے ہراساں کرنے کو یہ سوچ دامن نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ شادی پہ راضی ہی نہ ہوا تھا، جو اس سے مدد مانگ رہا تھا جان چھوٹنے کو، اور اگر اس نے اس حکم سے سرتابی کر لی تھی تو اس شخص نے اس جرم کی پاداش میں کیا سزا تجویز کی تھی اس سے آگاہ نہیں ہوئی تھی، مگر ہراساں ضرور تھی۔ یہ تو ڈکی چھپی بات ہی نہ تھی کہ منیب اسے ناپسند کرتا تھا۔ صرف ناپسند ہی نہیں کرتا تھا، نفرت بھی بہت کرتا تھا۔ ان دو اہم اور بنیادی جذبوں کے ہمراہ اس کی زندگی کیسی ہو سکتی تھی؟ وہ اندازہ تو کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ واقعی غلطی کر چکی ہے، خود اپنے ساتھ گہرا ظلم۔ مگر کیا کرتی؟ وہ لاچار تھی، مجبور و بے پاس تھی۔ اس زور آور شخص کا کہاں تک مقابلہ کرتی؟ بالآخر اس کا نصیب بن جاتی۔ یار، یہ سوچ بہت تکلیف دہ تھی۔ نمی اس کی آنکھ سے پھیلنے لگی۔ کیا شک کہ بے بنیاد نفرتیں بہت تیزی سے جڑیں کاٹتی اور کھوکھلا کرتی ہیں۔ وہ جتنی بھی باحوصلہ تھی، بالآخر ہار جاتی۔ حاصل وصول کیا تھا؟ فون کی بیل نے اس کی سوچوں کو بکھیر دیا۔ اس نے نظر کا زاویہ بدل کر کچھ فاصلے پہ موجود ٹیلی فون سیٹ کو دیکھا، جس کی بیل ایک بار بج کر خاموش ہو جانے کے بعد پھر سے بج رہی تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے مہندی لگے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم غانیہ بھابھی، کیسی ہو؟ اس کی سماعتوں میں کنیز کی شوخ و شنگ آواز گونجی۔ ایک لمحے کو وہ حیران رہ گئی، بلکہ گھبرا گئی کہ جانتی تھی کہ تاؤ جی کے گھر ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی۔ اس وقت فون کیا۔ سب خیریت ہے نا کنیز؟ اس نے وال کلاک کی جانب نگاہ کی، جو 11:30 کا ٹائم بتاتا تھا۔ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ فون ابا جی نے ویر کے پیچھے پڑ کے تمہاری سہولت کو تمہارے آنے سے پہلے ہی لگوا دیا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ جبھی احتیاط رات کے اس وقت کو ترجیح دی ہے۔ کنیز کے انداز سے لگا تھا وہ مسکرا رہی ہے۔ غانیہ بے اختیار ریلیکس ہوئی۔ سو تو نہیں رہی تھی تم؟ ویسے آج نیند نہیں آنی چاہیے۔ کنیز کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ غانیہ جنب کر مسکرا دی۔ مما کہہ رہی تھی جب تک مہندی نہیں سوکھتی تب تک نہیں سو سکتی میں۔ ہاں، یہ تو اچھا آرڈر ہے۔ دیکھنا کیا خوب رنگ آئے گا تمہاری مہندی کا۔ میں نے سنا ہے جس دلہن کی ساس اس سے محبت کرتی ہو، اس کی مہندی بہت گہرا رنگ دیتی ہے۔ کنیز کے کھنکتے لہجے میں کیسا یقین کا رنگ گہرا تھا۔ غانیہ نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے داب لیا۔
تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کنیز کہ جس دلہن کا شوہر اسے بالکل پسند نہ کرتا ہو اس کی مہندی کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بولی تو اس کی حسرت لہجے سے عیاں تھی۔ کنیز کو یکدم چپ لگ گئی۔ کتنی دیر وہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہو سکی۔ غانیہ ہونٹ کاٹتی آنسو پیتی رہی۔ یہ احساس بہت تکلیف دہ ہے کنیز کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نفرت بھی بے جا۔ اس کی بھیگی برائی آواز میں ناکام حسرتیں مچل رہی تھی۔ کنیز گلا کھنکارتی مداخلت کر گئی۔ سچ پوچھو تو غانیہ، میں نے اسی لیے تمہیں فون کیا ہے آج۔ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتی ہوں جو اندھیر راہوں میں جگنوں کی مانند تمہاری رہنمائی کر سکتی ہیں، تنہائی میں آس بندھا سکتی ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ ویرا ایک عورت کا ڈسا ہوا ہے۔ بظاہر تو انہیں تم سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ غانیہ، ویر کی ازواجی زندگی کا 1 سال ان کی اذیت کے وہ شب و روز ہیں جنہوں نے ان کی پوری زندگی کو گہنا کر رکھ دیا ہے۔ تم ان کی شریک حیات بننے جا رہی ہو، اس لیے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمیوں اور گنجائش کا برتاؤ کر سکو۔ مجھے یاد ہے وہ ایسے ہرگز نہیں تھے جیسے نینا کے زندگی میں آ کر چلے جانے سے ہو گئے ہیں۔ غانیہ، مجھے تم سے صرف یہ کہنا ہے، نینا کی بے وفائی یا بد سلوکی اور غلط رویے نے اگر انہیں سخت مزاج اور تندخو اعتبار نہ کرنے والا بنایا ہے تو تمہارا اچھا رویہ، اچھا سلوک، تمہاری محبت و وفا، اصرار و قربانی انہیں پھر سے عورت کی ذات سے اٹھایا ہوا اعتماد واپس دلا سکتی ہے۔ تم بہت اچھی ہو غانیہ، میں جانتی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے میں بہت خود غرض ہو رہی ہوں، شاید تمہاری ہمتوں اور بساط سے بڑھ کر تمہیں بوجھ اٹھانے کو کہہ رہی ہوں، مگر میری محبت جو مجھے ویر سے ہے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ تو یہ حوصلہ بھی دیتی ہے کہ یہ محبت صرف میں نہیں تم بھی ان سے کرتی ہو۔ غانیہ، کیا تم نہیں چاہو گی ویر پھر سے محبت کرنے والا، عورت پہ بھروسہ اعتبار کرنے والا منیب بن جائے؟ کنیز کے پرسان لہجے میں عجیب سی التجا تھی۔ غانیہ گمسم ہو کر رہ گئی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ کنیز نے باقاعدہ پکارا تب چونکی تھی۔ میری محبت، میرا مان، میری رفاقت، میری وفا سب انہی کے لیے وقف ہوئے ہیں۔ کنیز، اس کوشش میں تم نہ بھی کہتی تو میں اپنا تن من وار دیتی، اور یقین کرو ایسا کرتے میں کسی پہ احسان نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ مدھم مگر خوش امیدی سے بھرپور تھا۔ کنیز کا جیسے سیر و خون بڑھ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی غانیہ، ہمیشہ خوش رہو۔ تمہیں یاد ہے تم جب منگنی پہ آئیں تو میں تمہیں اصرار کر کے روکنا چاہتی تھی۔ میرا مقصد تم پہ تب ہی ویرے کی زندگی کی ساری تلخیاں عیاں کر دینے کا تھا، تو وجہ تمہاری آنکھوں میں نظر آنے والی ان کی محبت تھی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے غانیہ، مگر یہ حقیقت ہے، تم ہماری بنجر ہوتی مرتی امیدوں کا مرکز بن کر آئی تھی۔ ہم سب ویرے کی زندگی کی بے کیفی سے جتنے بھی مضطرب تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے وہ کسی کے بھی مجبور کرنے پہ دوبارہ اپنا گھر نہیں بسائیں گے۔ شاید تم سے بھی شادی نہ کرتے، مگر تمہارا پلس پوائنٹ یہ رہا کہ تم ان کی فیانسی تھی۔ ابا جی نے اسی حوالے کو لے کر انہیں بلیک میل کیا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ وہ ابا جی کی وجہ سے ہی شادی پر تیار ہوئے ہیں۔ یہ واقعی زبردستی اور مجبوری کا بندھن ہے، مگر تمہارا صبر، تمہاری محبت اس میں دلی خوشی کا رنگ ضرور بھر دے گی انشاءاللہ۔ غانیہ، تم انہیں پھر سے ہنسنا، دل سے مسکرانا سکھا سکتی ہو۔ کچھ عرصہ زندگی کی یہ بے کیفی، یہ مشقت لازوال محبتوں سے مالا مال کر دے گی۔ یہ ہمارا اپنے رب پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ، وہ مدھم آواز میں کہہ گئی۔ مسکرا دی۔ مزید کچھ دیر کی بات چیت کے بعد کنیز نے فون بند کر دیا تو ریسیور رکھتے یہ دیکھ کر اس کی نظریں، اس کا دل ٹھٹک گیا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ گیلی مہندی سے بنے نقش و نگار اپنی وضع کھو بیٹھے تھے۔ بے خیالی کی سی کیفیت میں ریسیور پہ اس کی گرفت سخت ہوئی اور مہندی کے ڈیزائن اپنی دلکشی ختم کر کے
کچھ دیر متاسفانہ نظروں سے ہتھیلی کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر جھٹک دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کی صرف مہندی ہی نہیں، اس کی زندگی کا سارا ڈب ہی بے ڈب ہونے جا رہا ہے۔ اس نے جس شخص کو دل دیا تھا، جس کا انتخاب کیا تھا، وہ ہرگز بھی اتنی سہولت، اتنی آسانی سے اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا، نہ نینا جیسی دوسری عورت کے اپنی زندگی میں شامل ہونے کو برداشت کر سکتا تھا۔ پھر بہت سارے ارمان، لاتعداد خدشات کے ساتھ سہانے سپنے لیے وہ منیب چودھری کے سنگ رخصت ہو کر اپنے خوابوں کے نگر آ پہنچی۔ اس کا عروسی جوڑا دنک کے سب رنگوں جیسا تھا، جس کی آب و تاب نے اس کے دلکش روپ کو مزید اجاگر کر دیا تھا، اتنا اجاگر کہ اس کے حسن کی تابانی کے آگے آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ وہ تو بغیر کسی آرائش کے بھی جگمگایا کرتی تھی۔ پھر اب تو اس نے اس شخص کی خاطر پوری توجہ صرف کر کے خود کو سجایا سنوارا تھا۔ جبھی جس نے بھی اسے دیکھا سراہے بغیر نہ رہ سکا، لیکن جب بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس منیب چودھری کے پہلو میں اسے لا کر بٹھایا گیا تو یکدم وہ یوں ماند پڑ گئی گویا سورج کے آگے چاند اپنی جگمگاہٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسے پہلی بار دیکھ لینے سے لے کر شادی ہو جانے تک وہ ایک خواب کی سی کیفیت میں تیرتی رہی تھی۔ یہ سب جیسے بھی ہوا، وہ بس اتنا جانتی تھی، اس کے دل میں اس شخص کی طلب اتنی شدید تھی کہ اس نے بنا کسی رکاوٹ، بنا کسی آزمائش کے اسے پا لیا تھا۔ وہ شخص اس کا ہو چکا تھا۔ یہ غلابوں سے بوجھل خوابوں جیسی شام اس کی محبت کی تکمیل کر گئی تھی، تو اسے سابقہ ہر احساس فراموش کر گئی۔ اس شخص کی بے رخی سے لے کر اس کی ناپسندیدگی تک، اس کی نفرت سے لے کر اس کی شدت سے رد کر دینے کی توہین تک، یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اپنی تمام تر وجاہتوں اور سحر آنکھوں کے ساتھ مکمل طور پہ اس کا ہو کر اس کے پہلو میں براجمان تھا۔ اس کے دل کی اتھل پتھل گویا دل حلق میں اٹک گیا ہو۔ جب خاندان کے افراد تصاویر بنوانے کے شوق میں گھس کر ان کے دائیں بائیں بیٹھ رہے تھے، اور ایک ایسا وقت آیا تھا جب ان کے درمیان فاصلہ بال برابر بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی شرٹ کا گلا گہرا تھا اور مسلسل نیچے ڈھلک رہا تھا۔ اس نے اپنا حنائی ہاتھ، جو نیل پالش اور چوڑیوں انگوٹھیوں سے آراستہ تھا، گریباں سنبھالنے کے لیے سینے پہ رکھا، مگر انہیں مشکل سے وہ خود واقف تھے کہ دل کی بے ترتیب دھڑکن اور ارمانوں بڑا یہ حسین وقت وہ شادی مرگ کے جیسی کیفیت میں تھی، اس سے نکلنے کا باعث بھی وہی شخص بنا تھا۔ تاؤ جی کے گھر اس کا استقبال بہت شاندار ہوا۔ کنیز جو مائیوں بیٹھ چکی تھی اور بارات کے ساتھ نہیں آئی تھی، اس وجہ سے دادی کو اس کے پاس رکنا پڑا تھا۔ دونوں نے چوکھٹ پہ دلہن کا استقبال کرتے چند رسموں کی بھی ادائیگی کی تھی، مگر جب مزید رسموں کی باری آئی تو منیب بے حد درستی سے انکار کرتا ہوا ایک جھٹکے سمیت اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، کچھ اتنی بے مروتی سے کہ صرف غانیہ کا ہی نہیں، دادی، کنیز اور اماں کا چہرہ بھی متغیر ہو اٹھا تھا۔ سب نے بیک وقت ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ کچھ رسمیں بعد میں بھی ادا کی گئی تھیں، مگر ان میں وہ فطری جوش و خروش اور شگفتگی نہیں تھی، بس جیسے فرض ادا کیا گیا۔ اس کے بعد اسے منیب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سادگی کا مظہر کمرہ دلہن کے استقبال کے لیے کسی بھی اضافی آرائش سے عاری منیب چودھری کے سخت اصولوں کا ہی نہیں، اس کے موڈ کا بھی واضح غماز تھا۔ بہت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے وہ یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر اب اس شخص کے سامنے اس کے تیوریوں سے خائف سہمی جاتی تھی۔ اس کی زندگی اور دل میں اپنی جگہ وحشت بہت اچھی طرح یقین کر سکتی تھی، پھر کیسے بھلا کوئی خوش فہمی پال لیتی۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے جیسے آگے سرکتی جا رہی تھیں، باہر جاگتی زندگی کا احساس اسی رفتار سے مدھم ہوتا سناٹوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ باہر تاریک اور خنک رات بہہ رہی تھی۔ کتنا جاں گسر اور اذیت ناک انتظار تھا، مکمل طور پر خاموشی کے پردے میں ساکن ہو گئی۔
خنک رات کا مخصوص پرہول سناٹا گمبھیر ہوتا گیا، دور کہیں سے آتی گیدڑوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس خاموشی کے پردے کو چاک کرتی تھیں تو ماحول کی خوفناکی کی ہیبت میں اضافہ ہو جاتا۔ اس شخص کا انتظار کرتی اس کی آنکھوں میں وحشت اور بے مائگی کے ساتھ نمی اترنے لگی۔ تب دروازے کے باہر آہٹ ابھری تھی۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھلتی الرٹ ہو پاتی، منیب چودھری دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ چکا تھا، اور تب سے بے عقلی بے چینی سے اس کی منتظر غانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ صرف ہتھیلیاں نہیں، اس کا تو پورا وجود پسینوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس نے تھکن زدہ تناؤ آمیز نگاہ اس کی جانب بھی ڈالی، جو دم سادے بیٹھی گویا جنبش کرنے کی بھی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اب عروسی لباس میں ملبوس بستر کے عین وسط میں جھکے سر کے ساتھ بیٹھی یہ لڑکی اس کے صبر کی برداشت اور ضبط کا امتحان تھی، بہت کڑا امتحان۔ جبھی اس کی سرخ ڈوروں سے سجی لہو رنگ آنکھوں کی ناپسندیدگی کا تاثر گہرا ہوتا چلا گیا۔ میرا نہیں خیال ہے محترمہ، کبھی بھی میں آپ کو اپنے کسی بھی رویے و انداز سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے دیا ہو۔ اسی طرح سے انتظار میں رہنے کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا ابھی بھی آپ کا یہ احمقانہ خیال ہے کہ میں آپ کے حسن جاں سوز میں کوئی قصیدہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ تاثرات میں درشتی و تنفر اور لہجے میں گراہٹ کے سرد موری لیے اور سرد نگاہوں سے اس کے رعنائی و دلکشی سے بھرپور سجے سنورے سرابے کو دیکھتا، گویا اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ غانیہ کو اس سے کوئی اچھی توقع تو ابس ہی تھی، مگر اس درجہ توہین آمیز سلوک پہ وہ بے ساختہ سہمتی لرزنے لگی۔ خفت و خجالت کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھیں بھگو کے رکھ گیا۔ ابا جی کی مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی تمہیں تمہاری مکارانہ چال میں کامیاب نہ ہونے دیتا، نہ ہی میں خود کو دوسری مرتبہ اس تجربے کی بھٹی سے گزارنے پہ مجبور کرتا، بیکوز میں جانتا ہوں تم جیسی نفس کی غلامی کرنے والی عورتیں کسی ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکتی ہیں، چاہے کسی بھی چیز میں انہیں کتنی ہی اٹریکشن کیوں محسوس نہ ہوئی ہو۔ اینی ویز، میں تمہاری اس وقتی جذبے کے خمار اترنے کا انتظار کروں گا۔ وہ جتنی بھی معصوم تھی، بیزار تھی، بے ریا اور پرخلوص تھی، مگر اس کا نصیب ایک ایسے شخص کے ہتھے لگ گیا تھا جو پہلے تجربے میں ناکامی اٹھا چکا تھا۔ اس کا ہر عمل، ہر بات، ہر جنبش اسی تجربے کی عکاس تھی۔ شعوری یا لاشعوری صحیح، مگر وہ اس ایک حادثے کا ذمہ دار اس عورت کو نہیں، ہر عورت کو ہی ٹھہرانے لگا تھا۔ اس وقت بھی اس نے صرف اپنی کہی اور آگے بڑھ کر وارڈروب سے اپنا شلوار سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ غانیہ جھلستی پیشانی لیے وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، ساکت و شوق اور اس بے مائگی و پامالی پہ متحیر، یہاں تک کہ منیب چودھری کپڑے بدل کر باہر آ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غانیہ کے احساسات پہ اوس گری، اس کی سرد مہری کی برف ذرا پگھلی تھی اور سبکی کا احساس آنسو بن کر آنکھوں سے بہتا گالوں کو تر کر گیا۔ اٹھو یہاں سے۔ بستر سے کچھ فاصلے پہ ٹھہرتا ہوا وہ پھنکار کر گویا ہوا۔ غانیہ ہڑبڑا سی گئی، فق چہرے، ہونک نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں بن سکی تو بستر پہ کیسے نکل سکتی ہے زبردستی؟ زندگی میں شامل ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہیں ہر قسم کی اجارہ داری کا حق بھی حاصل ہو گیا ہے۔ منیب اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر جتنا تلملایا تھا، اسی لحاظ سے اس کا لہجہ کرخت اور تاثرات میں برہمی و کدورت تھی۔ غانیہ کی ہراسگی و بکھلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ سٹپٹا کر تیزی سے اٹھی تو کلائی کے کنگن اور پزیب کا شور جلترنگ بجا اٹھا۔ یہ جھنکار اس کے ہر اٹھتے قدم اور جنبش کے ساتھ تسلسل اختیار کرتی چلی گئی تو منیب کا پہلے سے کشیدہ اور برہم مزاج کچھ اور بھی نخوت سمیٹ لایا۔ اور ہاں، اتارو یہ سب واہیات جیولری، آئندہ میں تمہیں پہنے نہ دیکھوں، سنا تم نے؟
اس کا سرد روکھا سپاٹ لہجہ نخوت امیز تحکم لیے ہوئے تھا۔ غانیہ ساکن ہو کر رہ گئی۔ حسیات کو ادیڑتی دھڑکنیں چٹکنے لگی۔ بے بسی کی انتہا کو چھوتے اس نے نم آنکھوں کو لمحہ بھر کو اٹھا کر نم گریزہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا تو اپنی طرف متوجہ منیب کی چمکدار آنکھوں میں ڈولتی ہر درجہ تندی اور کدورت اسے ہلا کر رکھ گئی۔ ان نظروں میں چٹکتے نفرت کے انگاروں نے گویا اسے لمحہ بھر میں خاکستر کر دیا تھا۔ زبان سے صرف شکایت ادا کیے بنا اس نے وہیں کھڑے کھڑے پہلے چوڑیاں پھر کنگن اور پازیب بھی اتار دی۔ اس کے بعد دوسرے زیورات کی باری آئی تھی جنہیں ایک ایک کر کے اتارتے سمیٹ کر رکھتے اس کی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں جھلملاتے منیب کے عکس سے جا ملی۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس وہ بستر پہ دراز لحاف اپنے اوپر کھینچ رہا تھا اور اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، گویا اب سونے کی تیاری تھی۔ غانیہ کا دل اس بے حسی و بے مائگی کے مظاہرے پہ بھیگتا چلا گیا۔ دوپٹے سے پینے نکالتے ہوئے اس نے سارے آنسو اندر اتار لیے۔ جس وقت وہ لباس تبدیل کر کے باہر آئی منیب کے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ سو چکا تھا اس کے نصیب کی طرح۔ صوفے کا رخ کرنے سے قبل اس نے لائٹس آف کر دی۔ اب وہ اپنے ہر نقصان پہ پوری طرح غم منانے میں آزاد تھی۔ دن میں نکلنے والی دھوپ دوپہر سے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ ہلکے ہلکے بادلوں نے لے لی جو شام تک خوب گہرے اور بوجھل ہو گئے۔ پہلے رات اتری تھی کہ دھند۔ اس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دھند نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکی پھوار بھی پڑی۔ صحن پورا بھیگا بھی نہیں تھا کہ پھوار تھم گئی۔ انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد بھی جائے نماز نہیں چھوڑا، وہیں بیٹھی وظائف پڑھتی رہی۔ ہیٹر بہت ہلکا چل رہا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت بہت خوشگواریت امیز حدت لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ مگر انہیں آج اپنے راج دلارے بھائی کی فکر گلائے جا رہی تھی، کسی پل بھی چین نہ لینے دیتی۔ مامن اس خاموشی اور سناٹے میں گاڑی کی آواز سن کر بے قراری سے اٹھی، کھڑکی سے پردہ سرکا کر گیراج کی جانب دیکھنا چاہا، مگر دھند اور غبار میں کچھ نظر نہ آیا۔ ہر سمت دھند کی اجارہ داری تھی۔ لان میں جلتی لائٹس بھی دیے کے لو جیسی تھی، بس شائبہ معلوم ہوتی ہوئی۔ انہوں نے شال اچھی طرح پھیلا کر اوڑھی اور خود خبر گیری کو باہر آ گئی۔ باہر سرد ہواؤں کی شوریدہ سردی تھی، یک بستگی کا احساس کپ کپاہٹ کو بڑھاتا تھا۔ تیز قدموں سے برآمدہ عبور کر کے وہ صحن میں اترنے والی تھی کہ مون ایک دم سامنے آ گیا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، دراز کامتی اور خوب روئی اپنی جگہ، مگر وہ انہیں تھکا ہوا محسوس ہوا، چونکہ وہ اس کے ہاتھوں میں لپٹی ہوئی کسی شے کو دیکھ کر تھی۔ مون، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ ٹھٹک کر سوال کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے بتاؤ؟ وہ ششدر سی سوال کر رہی تھی۔ اندر آ جائیے آپا۔ وہ خود بھی آگے بڑھ گیا، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ وہ افتاؤں خیزاں اس کی رفتار کا ساتھ دیتی بھاگتی ہی آئی تھی، گویا یہ میری آپ کے پاس امانت ہے آپا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ اس نے لپٹی ہوئی چیز ان کے حوالے کر دی۔ گلابی کمبل سرک گیا۔ وہ دنگ رہ گئی، مبہوت سی، چاند چہرہ ستارہ آنکھوں کی مالک نومولود بچی کو دیکھ کر۔ یہ تمہارے پاس؟ وہ ہکلا کر رہ گئی، انہیں جیسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ میرے پاس ہی رہے گی ہمیشہ۔ وہ ذرا سا مسکرایا، بہت بوجھل تھی یہ مسکان تھی۔ ذرا سا جھکا اور پہلی بار گویا بچی کو دیکھا اور پیار کیا۔ وہ دنگ ہونے لگی۔ ان کا دلوں کو مسخر کرنے والے حسن کا مالک بھائی اس پل یکسر مختلف لگا۔ وہ تمکنت و سحر غائب تھی جو اس کی شخصیت کی پہچان تھی۔ بیٹی کو پیار کرتا وہ ایک عام شخص تھا، صرف ایک باپ تھا۔ آپا پلیز ایک گلاس گرم دودھ بھجوا دیجیے گا۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ انہوں نے پھر چونک کر اسے دیکھا، وہ بار بار کھو رہی تھی۔ مون، اس نے کیسے دیا تمہیں بچی کو؟ انہیں جیسے ہنوز یقین نہ آتا تھا۔ ان باتوں میں کیا رکھا ہے آپا؟ کیا یہ کافی نہیں کہ جو آپ چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے؟ مگر ہمارا بچہ، ہماری نسل تو اسی سے چلتی۔
ایک اور حسرت وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ نسل بیٹی سے بھی چلتی ہے ابا، کوئی جینے کا آسرا ادھر بھی رہنا چاہیے، یہی فیئرنس ہے۔ انہیں لگا اس کی آواز گھٹ گئی ہے، بوجھل ہو کر ڈوب رہی ہے۔ وہ پھر چونکہ اسے دیکھنا چاہا، چہرے سے کسی قسم کے تاثر سے کچھ اخذ کرنا چاہا، مگر وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا اور جھک کر بچی کا دلربا چہرہ پھر سے دیکھا، چوما اور مسکرا دی۔ ہاں، نسل بیٹی سے بھی چلتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ ہی کسی کے سختی سے جھنجھوڑنے پہ کھل سکی۔ خمار آلود سرخ آنکھوں کو بمشکل کھول کر دیکھنے پہ اسے منیب چودھری کا کرخت مگر بے حد وسیع چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اصل ٹھٹرا دینے والی تو اس کی نظریں ہوتی تھیں، ایسی سرد، ایسی پتھریلی کہ اسے بھی پتھر کا کرنے کو کافی ہوتی۔ میڈم اٹھ جائیں، دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی بے مہر، بے مروت اور کھردرا تھا۔ غانیہ کی ہمت تھی بھلا کہ انکار کر دی، حالانکہ نیند کا غلبہ ایسا شدید تھا کہ نہ اس کی آنکھیں کھل پا رہی تھیں، نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ایسی ہی لاچار تھی اس کی حالت۔ رات پتہ نہیں کب تک وہ جاگی اور روئی تھی۔ اس پہ ایسی سردی میں اس کے پاس اوڑھنے کے لیے بھی صرف اپنی گرم شال تھی، جو اس نے اپنے ساتھ آنے والے سوٹ کیس سے نکالی تھی۔ وہ شخص اتنا مہربان تھا، نہ لحاظ کرنے والا، کہ وہ بلا جھجک اس سے اپنی حاجت بیان کر دیتی۔ جبھی ساری رات ٹھٹھرتے گزاری۔ منیب اسے اٹھ کر بیٹھتا دیکھ کر مطمئن ہوتا باہر جا چکا تھا۔ اس نے باہر کی جانب نگاہ کی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ہاں، البتہ صحن کی لائٹ جل گئی تھی، جو کھڑکی کی درزوں کے رستے اندر جھانکنے لگی۔ نماز کے لیے نکلتے لوگوں کی آوازیں گلی سے یہاں تک آ رہی تھی۔ اس نے جمائیاں لیتے اٹھ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ صبح منہ اندھیرے کا پرفسوں وقت اور اس کی آنکھوں میں جلتی رات، جو ابھی بھی پلکوں کی دہلیز پہ بیٹھی رات جگا منانے کی کہانی سناتی تھی۔ بار بار جمائیاں روکتے اس نے بہت کوشش کی تھی جاگتے رہنے کی، مگر سامنے موجود گرم بستر اور سب سے بڑھ کر اس شخص کی غیر موجودگی اسے اکسا رہی تھی کہ ٹھنڈ سے اکڑے جسم کو سکون امیز حدت کے لیے چاہے چند گھڑی، چند لمحوں کو سہی۔ اس کا ارادہ بھی فقط اتنا ہی تھا، مگر بستر میں آ کر وہ خود کو غافل ہونے اور گہری نیند سے بچانے پہ قادر نہیں رہی۔ 2 گھنٹے بعد جب اماں اسے دیکھنے آئیں اور ابھی تک بے خبر سوتے پایا، انہوں نے 2 آوازیں بھی دیں، مگر اس کی نیند اتنی گہری اور بھرپور تھی، آواز دینا تو دور بات تک نہ سنی۔ اماں، جو اسے منیب کے بستر پہ بے تکلفی سے سوتا پا کر ہی مطمئن ہو گئی تھی، اتنی گہری نیند سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کرتی اچھی خاصی نہال ہو کر مسکراتی گئی تھی۔ اٹھی نہیں دیورانی، آج کنیز کی بجائے چولہے کے آگے برجائی تھی۔ ایسے موقعوں پہ وہ آگے ہو کر چودراہٹ کرنا اور اپنی اچھائی کی داغ بٹھانا خوب جانتی تھی۔ اماں جواباً طمانینت امیزی سے مسکرائی، سو رہی ہے، بہت گہری نیند تھی، مجھے بے آرام کرنا چنگا نہیں لگا۔ ناشتے کا کیا ہے، ذرا ٹھہر کے کرے گی۔ اماں کے لہجے و انداز میں محبت و اپنائیت بھری ہوئی تھی۔ برجائی البتہ بہت سطحی انداز میں ہنسی، آہو تہور کی، خیر سے سہاگ والی ہو گئی ہے اب تو دیور جی کی اچھا ہے، کریں نیند پوری، یہاں بھی کوئی حال تھوڑی چلانے ہیں۔ اسی پل بسکٹ اور رسک کے بڑے بڑے لفافے اٹھائے کچن میں آتے منیب کو تیکھی نظروں سے دیکھتے برجائی نے گویا اسی پہ نشانہ لگایا۔ منیب کا چہرہ جانے کس جذبے کے تحت بے تحاشا سرخ پڑ گیا تھا۔ لفافے شیلف پہ رکھنے کے بہانے وہ حد تاثر مخفی کر گیا تھا ان سے۔ دیور جی، آپ ابھی ناشتہ کرو گے یا اپنی نئی نویلی وہوٹی کے انتظار میں بھوکے رہو گے؟ ویسے جاگے تو تم بھی ہو رات بھر، مگر سو وہ اب اکیلی رہی ہے، تم بھی آرام سے اٹھ جاتے۔ برجائی
نے ایک بار پھر اسے چھیڑا۔ منیب نے ان کی کسی بات کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ مجھے ایک کپ چائے دے دیں اماں۔ اور ہمدان ابھی تک نہیں جاگا؟ اس نے ان کی بجائے اماں کو مخاطب کیا، مگر وہ بجائے ہی کیا جو تیلی پھینکے آگ لگانے سے باز آ جائے۔ اوئے ہوئے، یعنی اب ناشتہ بھی اکیلا نہیں کرے گا؟ تو ایک ہی رات میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے؟ تو پھر اپنی بات سے محفوظ ہو کر وہ خود ہی ٹھٹھا لگا کر ہنسنے بھی لگی، جبکہ منیب اندر امڑتا اشتعال دباتا ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل آیا۔ انہیں سخت جواب دے کر وہ تماشا کھڑا کرنے کے حق میں نہیں تھا، ورنہ ایسے واہیات مذاق بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس شدید غضب بھرے انداز میں پیر پٹکتا وہ کمرے میں آیا تو غانیہ کو اپنے بستر پہ محو خواب دیکھ کر اپنی جگہ پہ ٹھٹک کر تھم گیا۔ اسے غانیہ کی ڈٹائی پہ غضب کا تاؤ آیا تھا، جبھی اندر امڑتا اشتعال دبائے بغیر وہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کر ایسا زوردار جھٹکا دیا کہ کسی بے وزن شے کی طرح دوسری جانب دھکیل دیا۔ غانیہ تو سو رہی تھی، بے ہوش بھی ہوتی اگر تو اس افتاد پہ تب بھی ہوش میں آ جاتی۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر اٹھی تھی اور منیب کے موڈ کو دیکھ کر جیسے نیند تو کیا سانس بھی تھم گئی۔ بے شرم عورت، میں تمہیں جگا کر گیا تھا، رات تمہیں کچھ باور بھی کرایا تھا کہ میرے بستر پہ تمہاری جگہ ہرگز نہیں۔ پھر اس جسارت کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے دیکھتے ہوئے آتش فشاں کی مانند چنگاڑیاں اڑاتا کھولتا جھلستا وہ کمرے میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح چکراتا اسی شعلہ بار انداز میں غرایا جس میں وہ رات کو گرج رہا تھا۔ غانیہ کی روح فنا ہونے لگی، خوف کا احساس اس کے وجود پہ لرزے کی صورت طاری ہوا۔ مم معاف کر دیں مم، میرا ارادہ آپ کی حکم عدولی نہیں کرنا تھا، قسم سے۔ میں تو وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے کانپنے لگی۔ کیا میں تو وہ بڑکا اور پھنکارا بھرجائی کی باتوں کا اثر تھا کہ اس کا دماغ گما ہوا تھا؟ ایسے میں وہ نہ جائے جو اس کے ساتھ بے سلوکی کا مرتکب ہو رہا تھا، اس کا احساس بھی کیسے ہوتا؟ آئی ایم ساری، رات کمبل نہیں تھا میرے پاس، سردی بہت تھی تو۔ روتے ہوئے اس نے اٹک کر وضاحت کی کہ جواب ضروری تھا ورنہ گستاخی نہ ہو جاتی شان میں۔ سوتا ہوا چہرہ، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے، شاداب چہرہ اترا ہوا تھا، گلابی رنگت میں رات بھر میں زردیاں اتر آئی تھیں۔ سردی زیادہ تھی یا تمہارے نفس کی بھوک جو تمہیں یہاں تک لے آئی؟ منیب نے اس کی کلائی اس وحشت سے پکڑ کر دوہری کی کہ برداشت کرتے کرتے بھی اس کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے دی۔ اس کا جملہ تھا کہ تلوار کی کاٹ کہ اس کا جیتا جاگتا بدن دو لخت ہو گیا۔ ایسی شدید تکلیف ہوئی تھی اسے کہ آنسو بھی آنکھوں میں جم گئے۔ وہ سکتہ زدہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر جانے کیا ہوا کہ منہ پہ ہاتھ رکھے پلٹ کر بھاگتی واش روم میں جا گھسی۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ بند دروازے کے پیچھے آہوں کراہوں اور سیسیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تھا، جسے ہونٹ پیچھے سنتا منیب کوفت زدہ ہوتا جھلا کر کمرے سے ہی نکل گیا۔ دوبارہ واش روم سے باہر وہ تب نکلی جب کسی نے بہت زور سے دروازہ پیٹا تھا۔ اس کی سسکیاں ایک دم سے تھم گئی۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے گال پہنچتے اسے یہ فکر لاحق ہوئی تھی، کسی نے اس کے گریو زاری کا راز تو نہیں پا لیا؟ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ منیب کمرے میں نہیں ہے۔ ٹونٹی کھول کر اس نے ٹھنڈے یخ پانی کے چھپاکے بے دریغ منہ اور آنکھوں پہ مارے تھے، کچھ ایسے کہ جلتی ہوئی آنکھیں اور تمتماتا چہرہ باپ چھوڑنے لگا۔ اس کام سے فراغت کے بعد منہ پوچھنے کو تولیہ ڈھونڈنا چاہا، جو نہیں ملا تو غیر شعوری طور پہ دوپٹے کے پلو کو کام میں لانا چاہا تھا، مگر اس پہ منکشف ہوا دوپٹہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ گہرا سانس بھرتے اس نے بے بسی کے احساس سمیت چہرے سے پانی کے قطرے جھٹکے اور خود کو سنبھال کر باہر نکل آئی۔ پہلے ہی مرحلے پہ مگر شرمندہ ہونا پڑا۔ منیب کے ساتھ کنیز بھی کمرے میں موجود تھی، ناشتے کی ٹرے میز پہ رکھتی ہوئی۔ پلکیں اٹھائے بغیر بھی اسے منیب کی سلگتی بھڑکتی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی تو قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ السلام علیکم میری شونی بابی، زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ کنیز اسے دیکھتے ہی کھل گئی تھی، دونوں بازو پھیلا کر ولہانہ انداز میں اسے لپٹا لیا۔
وہ بامشکل مسکراہٹ کا تاثر دے سکی۔ میرا ویرا کیسے لگا تمہیں؟ بیڈ پہ پڑا اپنا دوپٹہ جو آدھے سے زیادہ لحاف میں دبا ہوا تھا کھینچ کر نکالتے وہ کندھے پہ ڈال رہی تھی جب کنیز نے اسے شانوں سے تھام کر سرگوشی کی۔ غانیہ پھر سے ساکن ہو گئی، جھکی نظروں سے الماری سے کچھ ڈھونڈتے منیب کو دیکھا جو انہیں سن بھی پایا تھا یا نہیں، مگر وہ خائف ضرور ہو گئی تھی۔ مجھے کون سے کپڑے پہننے چاہیے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز تم مدد کر دو کنیز۔ وہ کمرہ سمیٹنے کا آغاز کر چکی تھی۔ گیلا تولیہ، منیب کے سلیپر، ایک ساتھ دونوں چیزیں اٹھائیں تو کنیز نے جلا کر دونوں ہی چھین لی۔ ناشتہ کرو، اسے میں دیکھ لوں گی۔ نہیں، میں کر لوں گی کنیز۔ وہ رواداری سے مسکرائی۔ کنیز نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ جانتی ہوں تم ہی کرو گی، مگر ابھی تو وہ بتا دو جو میں نے پوچھا ہے۔ غانیہ کے اندر تک اذیت پھیل گئی۔ منیب کے ہر انداز میں موجود حقارت اس کے اندر تک ٹوٹ پھوٹ پیدا کر گئی تھی۔ پھر کیا بتاتی بھلا وہ؟ پلیز بے بس نگاہ سے اسے دیکھتے وہ یہی کہہ سکی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ بات بدلتے اس کے لہجے میں از خود اعتماد بھر گیا جسے کنیز نے بالخصوص محسوس کیا۔ میں تو کر چکی ہوں، یہ تمہارا اور ویرے کا ہے، آجو ویرے، کنیز نے ہنس کر کہتے اس کا اعتماد ایک بار پھر بکھیر دیا۔ مجھے چائے ہی پینی تھی، وہ لے چکا ہوں میں۔ ہاتھ میں کوئی لفافہ لے کر باہر نکلتے اس نے جواب بھی اپنی بہن کو دیا تھا۔ غانیہ جیسے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی بیٹھی رہی۔ کنیز نے پلٹ کر اس پہ ایک نگاہ ڈالی، وہ اسے ہاری ہوئی لگی تو دل جیسے کسی نے کلیجے سے نوچ نکالا۔ غانیہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کنیز اس کے پاس آ کر مجتبرانہ سوال کیا۔ غانیہ کی دلکش نائی میں کہیں بھی سہاگنوں جیسی چلبلا پن وہ حجاب نہیں تھا، وہ شرم و حیا نہیں تھی جو کسی دلہن کے انداز میں از خود چھلکتی محسوس ہوا کرتی ہے۔ وہ بے رونق، گمسم اور ویران لگتی ہی۔ کیا بولوں؟ وہ آہستگی سے ہنسی، گویا خود کو بہلانا چاہا۔ میرے پاس ابھی بتانے کو کچھ نہیں ہے کنیز، تم نے کہا تھا میرا صبر، میری برداشت جیت گئی تو انہیں بھی جیت لوں گی، ابھی تو آغاز ہے۔ وہ اپنے ساتھ کنیز کو بھی حوصلہ دے رہی تھی۔ کنیز اب بھی کچھ نہیں بولی، ہاں اسے اصرار کر کے ناشتہ ضرور کراتی رہی۔ پھر کپڑے نکال کر دیے تھے۔ گاؤں میں رواج ہوتا ہے، محلے کے بچے اور خواتین دلہن کو دیکھنے آیا کرتے ہیں۔ کنیز نے اسے اسی حساب سے تیار کیا۔ دوپہر تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ غانیہ خاصی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس بے تکی نمائش سے، خواتین کے تبصروں سے وہ اندازہ کر پائی تھی کہ وہ سب کی سب منیب کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی جسے پھر سے اتنی حسین، کم عمر اور سنہری لڑکی مل گئی تھی۔ یہ الگ بات جس کی قسمت پہ ناز کیا جا رہا تھا، اسے اس خوش بختی پہ اعتبار تھا نہ یقین۔ ادھر اس کے لیے بیوٹیشن کا انتظام نہ ہو سکا تھا۔ گاؤں میں ان چونچلوں میں پڑنا کوئی گوارا بھی نہیں کرتا۔ جبھی برجائی نے اسے خود سے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی پنڈ کی کڑی ہوتی تو اسے اس کی سکھیاں مل کر دلہن بنا دیتی، پر ہم جانتے ہیں تجھے ان کی لگائی سرخی پاؤڈر پسند نہیں آئے گا، پھر آپ ہی کر لے تو۔ اور غانیہ نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ وہ خود تیاری کر لے، بجائے ان اناری لڑکیوں سے عجوبہ بننے کے۔ ہمدان کہاں ہے بھابھی؟ مجھے ابھی تک ملنے نہیں آیا۔ برجائی پلٹ کر جا رہی تھی جب اس نے دل میں بے چینی پھیلاتا سوال کر لیا، اور اگلے لمحے احساس بھی ہو گیا غلط سوال کر لیا ہے کہ باوج کے چہرے پہ کرختگی آمیز سا تمسخرانہ تاثر پھیل گیا تھا۔ باپ کے ساتھ دادے اور چاچے کا بھی سر چڑھا ہے، ہوگا انہی میں سے کسی کے کندھے پہ سوار۔ تجھے ملنا ہے تو بھیج دیتی ہوں، پر اتنا سر نہ چڑھانا اسے، سوتن کی اولاد سے تیرا کبھی نہیں بنے گا، بس تو دیور جی کو مٹھی میں کر۔ جس وقت بھاوج اسے یہ گر سکھا رہی تھی، عین اسی پل منیب نے چوکھٹ پہ قدم دھرا تھا۔ میرون باری پشواز میں ملبوس، آئینے کے آگے بیٹھی، میک اپ کی تیاری میں بیوٹی باکس کی چیزیں نکالتی۔ غانیہ کی نظریں منیب سے ملی۔ یہ تصادم بہت معنی خیز نہیں تھا، تلخی و تنفر کے ساتھ گڑبڑاہٹ کے ہمراہ تھا۔ غانیہ کا رنگ فاق ہوا تو وجہ منیب کی نگاہوں کا طنزیہ انداز تھا۔ وہ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی گویا ایک بار پھر
اس پہ غلط ثابت ہوئی، جبھی بہت گھبرائی سی نظر آئی، بے چینی، بے تابی، اضطراریت کے ساتھ شرم، گھبراہٹ، خفت و خجالت بھی اس پہ حملہ آور ہوئی۔ باوج تو منیب کی جھلک دیکھ کر ہی غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ خزاں زدہ پتے کی مانند لرزتا دل لیے ہراساں سی بیٹھی اسے قدم با قدم اپنی جانب بڑھتا دیکھتی رہی۔ اس کا خیال تھا وہ طنز کے تیر چلائے گا اپنے الفاظ کی سکینی و شفاقی طرز عمل سے، پھر اس کے دل کو زخمی و گھائل کرے گا، مگر غیر متوقع طور پہ اس جانب خاموشی تھی۔ اسی خاموشی سے وہ اس سے کچھ فاصلے پہ رک کر ڈریسنگ ٹیبل کی لاک دراز کھول کر کچھ نکالنے میں مصروف ہوا تو غانیہ کو ایک لمحے کو لگا وہ باوجود کی گوہر افشاں سے محفوظ رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ منیب چودھری کی زہر میں بجھی بظاہر پرسکون آواز نے اسے جتلا دیا تھا، تمہیں پوری اجازت ہے اس تجربہ کار گھاگ عورت کی شاگردگی اختیار کرنے اور اس کے بتلائے تیز ہدف طریقوں پر تباہ آزمائی کرنے کی، مگر جب ناکام رہو تو یہ مت بھولنا، یہ بتانا کہ ہر مرد نہ تو با حبیب ہوتا ہے، نہ ہی تمہارے والد گرامی جیسا بے حس چوروں کا غلام، کہ باقی تمام ذمہ داریوں اور حقوق کے دستبردار ہو کر سکون سے زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ اس کے سراسیمگی کے مظاہر چہرے پہ چھیدتی نگاہوں کو جماتا کڑواہٹ بڑے بے لچک بے مہر انداز میں مشورے سے نواز رہا تھا۔ غانیہ کچھ نہیں بولی، آنسو چھلکاتی آنکھیں، بیچے ہوئے ہونٹ اس کے قرب اس کی بے بسی کی گواہی ضرور دیتے تھے۔ آپ غلط سمجھے ہیں منیب، میں تو ان سے کچھ بھی، اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ منیب نے اس کا بازو وحشی انداز میں جکڑا اور طوفانی انداز میں کھینچ کر اپنے مقابل کرتے ہی اس کا چہرہ اپنے فولادی ہاتھ میں اس بری طرح جکڑا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ ویل یو شٹ اپ، مجھے تمہاری جھوٹی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ کبھی نہ بولنا تم کہ تمہاری یہ حسن و خوبصورتی میری کمزوری ثابت ہوگی۔ تمہاری دلکشی و جاذبیت قدموں کی ٹھوکروں میں پڑے ہیں میرے، اور پڑے رہیں گے، اسی لیے بھی کہ میں جانتا ہوں یہ ڈیزرو کرتی ہیں تم جیسی عورتیں۔ اس کے لفظ سے آگ برس رہی تھی۔ غانیہ پتھرا سی گئی اس درجہ ذلت کے مظاہرے پہ، اسے لگا وہ بالکل درست کہہ رہا۔ اس وقت حسن و وجاہت کے سوتے پھوٹ رہے تھے اس کے وجود سے۔ اس مغلیہ طرز کی فراق میں وہ اس کا زہر شکن سراپا اپنی تمام تابناکی اور سحر انگیزی کے ساتھ گویا کسی بیش قیمت جگمگاتے فانوس کی روشنیوں کو بھی مات کرتا تھا، مگر منیب چودھری پہ اس جیتی جاگتی قیامت نے کوئی حشر نہیں ڈھایا۔ وہ وہی بدگمان جارحا اور درشت خو منیب تھا جسے اس کی صورت سے چڑ اور بے جان نفرت تھی۔ وہ اسے جھٹک چکا تھا جیسے بیکار ردی کاغذ کو لاپرواہی سے دور اچھال دے۔ ایسا ہی انداز تھا۔ غانیہ لڑکھڑاتی بیڈ کا کونا تھام کر خود سنبھلی، دماغ سنسا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کانپتی اور سسکتی رہی، جانے کتنی دیر جونی بیتی وہ خود کو سنبھالنے پہ قادر نہیں رہی تھی۔ ذلت کا یہ سلسلہ کتنا دراز تھا نہیں جانتی تھی۔ وہ خوددار تھی، عزت نفس کا یوں بار بار مجروح ہونا، قدم قدم پہ ٹھوکر کھانا کیسے سہتی؟ اسے سہنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی اضطرابی کیفیت کے زیر اثر تھی کہ برجائی نے ایک بار پھر اندر جھانکا۔ تم تیار نہیں ہوئی دیورانی؟ ان کے لہجے میں تجسس تھا اور نظریں گویا چھید کر اندر تک اترتی بھید پانے کی خاطر کسی درندے کی مانند چابک دستی سے گردش کرتی تھی۔ تمام تر سادگی و معصومیت کے باوجود غانیہ نے ان کے ٹو لیتے انداز سے جان لیا تھا کہ وہ اس کے والی معاملہ سن گن لینے کو بے قرار ہیں۔ اس سوچ نے ہی اس کے چہرے کے عضلات کو تناؤ کی کیفیت بخشی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے چہرے آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور رخ پھیر لیا۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کنیز کو بھی تم ہی دلہن بنا دینا۔ ہاں، وہ آگے بڑھ آئی تھی اور نظر ٹکا کر اس کے نم آلود گلاب چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ غانیہ کو اس پل خود پہ ضبط محال ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔ ناگواریت کے باوجود اسے رسان سمیت جواب دینا پڑا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج، جبھی تو دیور جی کا باہر دل نہیں لگ رہا۔ بہانے
بار بار اندر آتا ہے۔ ویسے ابھی کچھ خاص کہا تم سے؟ میرا مطلب ہے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی، کمینگی کا مظاہرہ کیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ غانیہ کا دل چاہا تمام مروت و لحاظ بالائے طاق رکھ کر انہیں دروازے سے باہر دھکا دے ڈالے۔ حد تھی، یعنی ڈٹائی و بے شرمی و بے غیرتی کی بھی۔ اس قدر مسلط ہو جانے والے لوگ اس سے پہلے کہاں دیکھے تھے اس نے؟ ہونٹوں کو سختی سے بھینچتی ہوئی وہ انہیں نظر انداز کرتی اپنا کام کرنے میں مصروف ہوئی۔ میک اپ کو فائنل ٹچ دیا، دوپٹہ اٹھا کر سیٹ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر منیب چودھری کو ہی اس کی آرائش سے مطلب نہیں تھا تو اس کی اہمیت و جواز از خود ختم ہوتے تھے۔ انہیں وہیں کمرے میں چھوڑ کر وہ برابر کمرے میں آئی تو کنیز کو اس کی سہیلیوں کے گھیرے میں پایا تھا۔ یقیناً لڑکیاں تیار کر رہی تھیں اسے، وہ اور یہ تیاری آخری مراحل میں تھی۔ کنیز اسے دیکھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی جانب لپک آئی۔ میں صدقے جاؤں کتنی پیاری لگ رہی ہو، نظر لگ جانے کی حد تک۔ سچ بتانا، ویرے نے بھی تعریف کی۔ کنیز کے شوخ و شنگ لہجے میں خوش گمانی بھی تھی، شرارت کے ساتھ ساتھ آس اور امید کا رنگ بھی۔ مگر غانیہ کا بجھتا ہوا چہرہ اپنی ناقدری کی خود کہانی سناتا کنیز کو چپ سی لگا گیا۔ شاید نہیں، یقیناً غانیہ کو ابھی تاثرات چھپا کر برہم رکھنے کا ہنر نہیں آ سکا تھا۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی نے ایک دوسرے سے نگاہ چرائی تھی۔ کنیز کی سہیلیاں البتہ ضرور غانیہ کو رشک و حسد سے دیکھتی تھی۔ باؤ وکیل کی ووٹی ہے کتنی پیاری ہے نا؟ باؤ وکیل بھی کم نہیں ہے اڑیے، وہ تو خود شہزادہ، پھر ایسی حور پری ہی ملنی تھی اسے۔ لڑکیوں کی سرگوشیاں اس تک پہنچتی مدھم ہوئی جاتی تھی جن پہ دھیان دیے بغیر وہ کنیز کو مخاطب کر گئی۔ بھابی کہہ رہی تھی تیار کر دوں تمہیں، مگر تم تو آلریڈی تیار ہو چکی ہو، پھیکی مسکان سمیت کہتی وہ بات بدل گئی تھی۔ کنیز جانے کو جھنپی، پھر اس کا گال محبت بھرے انداز میں چھو کر گویا ہوئی، ارے نہیں، تم تو خود دلہن ہو، اتنے بھاری لباس اور زیورات کو سنبھال کر ایک جگہ بیٹھ جانا بھی بہادری ہے، کمال درجے کی مشقت ہے، گویا اس پہ مزید ستم کیا ڈھائے۔ کنیز مسکرا کر قدرے خوشحالی سے بولی، تو اس میں اضافے کا شوخ تڑکا اس کی پڑھی لکھی سہیلی نے بھی لگانا ضروری سمجھا، جبکہ یہ جتنی حسین ہے ان پہ ان کے دولہا نے اتنے ہی پیار کے ستم آلریڈی بہت ڈال دیے ہوں گے، پھر ہمیں تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ کنیز نے غانیہ کا رنگ پھیکا پڑتا دیکھ کر ہی اپنی سہیلی کے بازو کو ٹوکا دے کر اس قسم کی گفتگو سے روکا۔ ماحول میں ایک دم سہیلی کے محتاط ہونے پہ خاموشی چھا گئی، عجیب سی خاموشی جس میں بے چینی بھی تھی، اضطراب بھی سانس لیتا تھا۔ اس سے قبل کہ کوئی کچھ بولتا سہیل دادی اماں کے ہمراہ چلا آیا تھا۔ دادی یقیناً کنیز سے ملنے آئی تھی، مگر اسے بھی وہاں پا کر انہوں نے بے حد شفقت و محبت سمیت اسے گلے لگایا، پیار کیا تھا۔ سدا سہاگن رہو، اللہ نصیبہ اچھا کرے۔ انہوں نے سلامی کے طور پر ایک نوٹ بھی اس کی مٹھی میں دبا دیا۔ سہیل اسے متبسم نظروں سے دیکھتا ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر عاجزانہ سلام کر چکا تھا۔ شادی کا سب سے بڑا فائدہ تو مجھے یہی لگتا ہے، بیٹھے بٹھائے دلہا دلہن ہزاروں کما لیتے ہیں، اب تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے فٹافٹ شادی کرا لوں، جیب خاصی غریب ہو رہی ہے قسم سے۔ اس کی بے تکی بات پہ کنیز کی سہیلیوں میں دبی دبی ہنسی کی جھنکار اور سرگوشیاں بکھرنے لگی۔ چند شوخ فکرے بھی اچھالے گئے جنہیں سہیل نے خاصی تبرک سمجھ کر وصولا اور مزید پھلجھڑیاں چھوڑی تھی۔ چاچو اور ببو دونوں یہاں ہیں، میں باہر اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا آپ کو۔ چھوٹے پینٹ کوٹ میں ملبوس حمدان ایک نئی چھب کے ساتھ سامنے آیا تھا۔ وہ ابھی بچہ تھا، محض 8 سال کا بچہ، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی اپنی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ باپ کی طرح لگتا تھا، گمبھیر اور دلکش۔ غانیہ اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ میرے شہزادے صرف چاچو اور ببو نہیں، آپ کی مما بھی ادھر ہی ہیں، ملے آپ ان سے؟ سہیل نے بڑھ کر اس کے کندھے پہ بازو حمائل کر کے اسے غانیہ کے روبرو لا کھڑا کیا۔ غانیہ ایک خوشگوار تجربے سے آشنا ہوئی، دل سینے میں بے ساختہ انوکھے محبت سے لبریز شفقت امیز انداز میں دھک دھک کرنے لگا۔ آنکھوں میں اداسی کی جگہ ایک چمک نے لے لی۔ حمدان اس تعارف پہ
خفیف سا چونکا تھا اور بے حد اشتیاق سے جوش بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ مما ہے؟ اس کے بعد شوخی سے لرزی وہ کتنا کھل اٹھا تھا، چہرے پہ آنکھوں میں یاخلت دیے سے جل اٹھے تھے۔ ہاں بیٹے، یہ آپ کی مما ہے۔ سہیل مسکرائے گیا تھا، پھر غانیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس سمے جانے کس احساس کے تحت نمی سی تیرنے لگی تھی۔ مجھے ببو نے بتایا تھا، میں گیا تھا ان کے روم میں، بٹ تب سو رہی تھی مما۔ رات کو پاپا نے مجھے خود سلایا۔ میں نے مما کا پوچھا کہ اب تو گھر آ گئی ہیں، میں مل لوں؟ کہتے ہیں بعد میں ملنا۔ تفصیلات بتاتے ہمدان کے لہجے و انداز میں اس عمر کی مخصوص معصومیت و بول پن تھا۔ غانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ہمدان کسی مقناطیسی کشش کے زیر اثر اس کے گلے لگتا سر شانے پہ ٹکا کر بولا تھا، اب آپ مجھے چھوڑ کر دوبارہ تو نہیں جائیں گی نا مما؟ میں ہر روز آپ کا ویٹ کرتا تھا، پر آپ آتی ہی نہیں تھی۔ آپ آتی تو پاپا مجھے ہاسٹل سے گھر لاتے، پھر میں اب گھر سے ہی اسکول جاؤں گا، ہے نا مما؟ ہاسٹل مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے اپنے ننھے ننھے بازوؤں میں بیچتا ہوا دل کی ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، منوانا چاہتا تھا، قائل کر لینا چاہتا تھا۔ جیسے غانیہ کو لگا وہ ایک دم چلچلاتی دھوپ سے گھنے سائے میں آ گئی ہو۔ یہ سچ تھا، اس شخص کی محبت اگر نخلستان تھی تو ہمدان کی محبت ٹھنڈے میٹھے چشمے کی مانند۔ وہ ایک دم سیراب ہوئی مشکل کٹھن سفر میں اس کے لیے کوئی زادِ راہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ زادِ راہ ہمدان تھا، ہاں ہمدان تھا۔ بے فکر رہو میرے چاند، اب یہ کہیں نہیں جائیں گی، اب آپ کے پاپا نے انہیں زنجیریں ہی ایسی پہنا دی ہیں۔ سہیل کا تسلی دینے کا اپنا انداز تھا، کھلکھلا کر بولا تو غانیہ کے چہرے پہ سرخی سی چھا گئی۔ اب ہر روز میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، ٹھیک ہے نا مما؟ وہ اس کی تصدیق کی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل کنیز کی سہیلی نے پھر ٹانگ اڑائی۔ پتر اپنے ابے کے حق پہ کیوں ڈاکہ مار رہا ہے؟ اینا ظلم تے نہ کر۔ ایک اجتماعی قہقہ بلند ہوا، کنیز اپنی سہیلیوں کو گھورتی رہ گئی۔ ہمدان کو خاک سمجھ آنی تھی۔ غانیہ کا چہرہ سپاٹ رہا۔ ہمدان کی البتہ تسلی اس کا گال سلا کر دی تھی اس نے، لیکن پاپا نہیں مانتے مما، زبردستی ہر بار ہاسٹل چھوڑ آتے ہیں، لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو آپ انہیں کہیے گا ہمدان کو مما کے ساتھ رہنا ہے، رائٹ؟ وہ ایک ساتھ سارے وعدے لے لینا چاہتا تھا۔ غانیہ عجیب مشکل میں پڑ گئی، بھلا اس شخص کی مرضی کے خلاف چل لیتی وہ؟ مگر یہ معصوم فرشتہ اپنے باپ کے نزدیک زبردستی بن جانے والی اس ماں کی حیثیت سے آگاہ نہیں تھا۔ وہ ابھی وہیں تھی جب شہر سے مہمانوں کی آمد اور استقبال کی ہلچل مچی۔ ہر کوئی انہیں خصوصی اہمیت سے نواز رہا تھا۔ کنیز کی سہیلیاں جو ابھی یہاں تھیں، پھولوں کی پتیوں سے لدی پلیٹیں اٹھائے باہر بھاگ گئی۔ تائی اماں، تاؤ جی اور سہیل کی معیت میں اس کی فیملی وہیں چلی آئی۔ ایک وہی نہیں تھا جسے ہونا چاہیے تھا۔ غانیہ باری باری سب سے ملی، مگر فضا نے جس طرح خصوصی طور پہ اسے گلے لگایا وہ اس کی محبت کی شدت کا گواہ تھا۔ ایک بار پھر اس کا دل غداس ہوا اور آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ منیب صاحب کدھر ہیں؟ اسے تو بلا کے لاؤ بھئی، یہاں سورے آئے ہیں اس کے۔ بآ حبیب کے ہنس کر کہنے پہ تاؤ جی نے فوراً ٹوکا، کوئی سورے شورے نہیں، چاچا ہی ہے جمالہ اس کا پہلے کی طرح، اور غانیہ جیسے پہلے میری دی تھی اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ میں نے اسے نوں بنایا ہے نہ سمجھوں گا۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے بالخصوص غانیہ کو مخاطب کرتے اس کے سر پہ دستِ شفقت رکھ دیا تھا۔ پتری تجھے کوئی لوڑ نہیں ہے منیبے سے ڈرنے کی، کبھی الٹا سیدھا کچھ بولے تو مجھے بتانا، چنگی طرح کان کھینچوں گا اس کے۔ ان کے مان بھرے انداز میں عجیب سا ٹھسا بھی تھا۔ پاپا اس ٹھسے پہ ہنسنے لگے تھے۔ آپ کی عادتیں اور مزاج نہیں بدلا پائی، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ تاؤ جی بائی کی بات پہ فخریہ مسکرائے، گویا داد وصول کی۔ دنیا کی کیڑی گل ہے، اگر وہ مشرکوں منافقوں کے پیچھے تر پئی ہے تو ہم بھی اپنا چال چلن چھوڑ دیں گے تو بیوقوفی ہماری ہے نا کسی اور کی۔ یہ بیٹا ہے منیب کا، ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے۔ عامر بھائی نے غانیہ کا آنچل تھامے کھڑے معصومیت سے سب کی شکلیں دیکھتے ہمدان کا گال چھوا۔
غانیہ نے حمدان کو بازو کے حلقے میں لے کر مسکرا کر اسے دیکھا اور شگفتی سے بولی، جی بالکل یہ حمدان ہے بیٹے، سلام کرو انکل کو، اور یہ عمر بھائی ہیں، عمر بھائی، عمر جانی بھائی سے شیک ہینڈ نہیں کرو گے آپ؟ وہ پوری طرح بچوں میں مگن تھی جب منیب نے وہاں قدم رکھا اور اس کا یہ مگر انداز سرسری نگاہ سے دیکھ کر دوسری سمت متوجہ ہو گیا۔ فردن سب سے ملتے اس نے کسی کی نرم نظروں کا حصار اپنے گرد بنتا محسوس کیا تو حلق میں تلخ تار احساس بھر کر رہ گیا۔ اوئے کپڑے کیوں نہیں بدلے تو نے؟ آج ولیمہ ہے تیرا، اپنی ووٹی کو ہی دیکھ لینا تھا، کتنی سونی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، پر تو اس کے مقابل اتنا ہی کوجا، یہی خیال کر لینا تھا سب کیا سوچیں گے۔ منیب برات کے انتظام سنبھالے ہوئے تھا، صحیح معنوں میں اسے اتنی فرصت ہی نہ میسر آئی تھی کہ لباس تبدیل کر لیتا۔ رات کے سفید کرتا شلوار میں ہی گھوم رہا تھا جن پہ شکنیں پڑ چکی تھی، ایک دو بار دیگوں کے پاس سے گزرتے کالک بھی کپڑوں پہ لگ چکی تھی جس پہ اس کا تو کم از کم دھیان نہیں جا سکا تھا، چلا بھی جاتا تو وہ کہاں ان باتوں کو اہمیت دینے والا تھا۔ جب شادی کے نام پہ ہونے والا یہ ڈرامہ ہی اسے نہ بایا تھا تو ان نزاکتوں پہ کس کافر کو خیال رکھنے کی پڑی تھی، مگر ابا جی کو ضرور اسے آڑے ہاتھوں لینے اور لتاڑنے کا شوق چڑھا رہتا۔ غانیہ نے سب کے درمیان ہونے والی اس عزت افزائی پہ خائف ہوتے مگر محتاط نظروں سے گریزاں انداز میں اسے دیکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق سرخ چہرے کے ساتھ وہ ہونٹ بیچے بیٹھا نظر آیا، یوں گویا بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیا ہو۔ صرف اس کا ولیمہ ہی نہیں ہے بھائی جان، بہن کی برات بھی ہے، کاموں میں لا کر فرصت نہ ملی ہوگی، ایسے بھی سب سے پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ پپا کے انداز میں منیب کے لیے چھلکتا محبت کا رنگ بہت بے ساختہ و گہرا تھا۔ وہ تاؤ جی کا غصہ کم کرنا چاہ رہے تھے یقیناً، مگر غانیہ کی پھر بھی گھبراہٹ کم نہیں ہو پائی، مگر تاؤ جی پھر بھی کہاں قائل ہو پائے۔ جب بھی بڑبڑاتے رہے، منیب کو کچھ دیر بعد پھر بلاوا آ گیا تو وہ اسی خاموشی و سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا جس کا وہ اب تک مظاہرہ کرتا آیا تھا۔ فضا کی پرتشویش نگاہیں بہت سوال لیے غانیہ کی سمت اٹھیں، جو سب ٹھیک ہے کا ثبوت دینے کی کوشش میں بدستور لبوں پہ مسکان سجائے بیٹھی تھی۔ کنیز کی رخصتی ہوتے ہی اکثر مہمان بھی واپس ہو لیے تھے، صرف بہت نزدیکی رشتہ دار قیام پذیر تھے کہ جنہیں کنیز کے ولیمے میں شرکت کرنی تھی، چونکہ ایک حد تک مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جبھی گھر کی فضا میں یک خلط سکون اور خاموشی اتر آئی۔ بھرجائی تائی اماں اور نائن کام کرنے والی عورت جو شادی بیاہ میں کام کاج کیا کرتی ہیں کے ساتھ مل کر پھلاوا سمیٹنے اور کرائے پہ منگائے برتنوں کی گنتی کرا کے سہیل کے ہاتھ باہر بھجوا رہی تھی۔ بھرجائی نے اس دوران گھر کی صفائی اور دھلائی کا کام نپٹایا، چونکہ رات ہو چکی تھی جب ہی مہمانوں کو ازسرنو کھانا کھلا کر بستر لگا دیا۔ تاؤ جی کے ساتھ منیب باہر ٹینٹ اتروا رہا تھا، اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا مگر مزاج کا رنگ وہی تھا، سرد سپاٹ تناؤ بھرا تلخ۔ تھکاوٹ تو غانیہ کو بھی بہت ہو گئی تھی، ویسے بھی ایک تھکاوٹ جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی و اعصابی۔ اسے آخر ان تھکاوٹوں نے آن دبوچا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے پہلے زیورات اتارے تھے، پھر نسبتاً سادہ لباس پہن لیا۔ جس وقت وہ کپڑے سمیٹ کر رکھ رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پہ بے ساختہ گردن موڑی اور فضا کو روبرو پا کے بے اختیار گہرا سانس بھر لیا۔ اتنی جلدی کپڑے بھی بدل دیے؟ فضا کی آنکھوں میں خفگی سی خفگی، غانیہ کیا جواب دیتی، محض مسکرا دی۔ اب بدلنے ہی تھے نا، تقریب تو ختم ہوگی۔ اس کا لہجہ جتنا سرسری اور عام سا تھا، فضا نے اسی قدر بغیر نظر اسے دیکھا، جائزہ لیا، وہ جیسے کچھ اخذ کرنا چاہا۔ کیا تمہیں منیب نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا؟ فضا کا گمبھیر تر انداز غانیہ کو یکدم محتاط کر کے رکھ گیا، مگر پھر بھی کچھ الٹ بول گئی۔ میں سمجھی نہیں انہیں کیا کہنا چاہیے تھا۔ فضا کی نظروں نے ہی اسے احساس بخشا تھا کہ وہ کوئی حماقت کر بیٹھی ہے، تو از خود رہا سہا اعتماد بھی زائل ہوتا چلا گیا۔ ولیمے کی دلہن تمام لوگوں کی تعریفوں کو وصول کر کے بھی نامکمل رہتی ہے غانیہ، جب تک اسے شوہر کی تعریفی نگاہیں نہ وصول ہو جائیں۔ کیا تمہیں یہ چاہ نہیں تھی؟ فضا کی سنجیدگی کا ہنوز وہی عالم تھا
غانیہ کی رنگت متغیر ہوئی۔ وہ نہ تجربہ کار اور کم فہم نہیں تھی، فطری طور پر سادہ، معصوم اور کم فہم بھی تھی۔ اسے قطعی سمجھ میں نہیں آ سکی اس صورتحال کو کیسے سنبھالے، قابو کرے۔ اپنا بھرم وہ کھونا بھی نہیں چاہتی تھی، یہ بھی سچ تھا کہ اس کا اعتماد اس کا مکمل طور پہ ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ ایسے میں فضا کی نظریں کچھ اور بھی قیامت تھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ رونمائی کیا دی وکیل صاحب نے؟ فضا نے آج خود موضوع تبدیل کر دیا۔ مگر غانیہ کے لیے بلا سولی اور پھانسی میں کیا فرق ہو سکتا تھا؟ اذیت و تکلیف کا احساس تو ایک جیسا ہی تھا، نہ روح کو کچوکے لگاتا ہوا، نہ رسائی نہ قدری کے احساس سمیت روحانسا کرتا ہوا۔ قصور یا غلطی فضا کی بھی نہیں تھی، وہ بیچاری تو عام اور رسمی سوال ہی کر رہی تھی، اسے کیوں کر خبر ہو سکی تھی؟ اس کا ہر لفظ ایک پل صراط کا مرحلہ ثابت ہوا جاتا ہے۔ غانیہ کا رنگ ایک دم اڑا۔ اتنا تو جانتی تھی اگر اس مقام پہ جھوٹ کا بھی سہارا لیا تو جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ فضا کی فرمائش اسے پھنسا سکتی تھی کہ وہ لازماً رونمائی گفٹ دیکھنے کی فرمائش کرتی۔ اس مشکل سے نجات اسے اس صورت مل سکتی تھی کہ دستخط دیتے عامر بھائی کے ساتھ اسد بھائی اور ماما بھی عمر کے ساتھ وہیں آ گئی۔ ہم تمہارا کمرہ دیکھنے آئے تھے، مگر بیرسٹر صاحب نے تو سادگی و سنجیدگی میں اپنا کوئی ثانی ہی نہ چھوڑا۔ اسد بھائی کا لہجہ و انداز شگفتہ اور شریر تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں کمرے کا جائزہ لے چکے تھے۔ ہم نے سوچا اصل محفل تو یہاں لگی ہوگی، مگر گڑیا رانی کا دلہا تو یہاں سے بھی غائب ہے۔ عامر بھائی اس کا سر تھپک کر کہتے مسکرائے۔ غانیہ نے غیر مقدمی مسکان کے ساتھ اٹھ کر انہیں صوفے پہ جگہ دی اور خود بیڈ کی پائنتی پہ ٹک گئی۔ ماما کی تنقیدی نظریں اس کے کمرے اور کمرے کی ہر شے پہ بھٹکتی اور تاسف و ملال چھلکاتی رہی تھی۔ ان کے سوا ہر کوئی خوش تھا، راضی باراضی نظر ضرور آتا تھا۔ جب بھی ہلکی پھلکی بات چیت کے ساتھ ہنسی مذاق چلتا رہا اور ٹائم گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ عامر بھائی کی نظریں 10 بجاتے کلاک پہ پڑی تو گزرتے ٹائم کا احساس کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، غانیہ بھی تھکی ہوئی لگتی ہے، اسے بھی آرام کرنا چاہیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب منیب دروازہ کھول کر مالکانہ بے تکلفی سمیت اندر آ گیا۔ مگر ان سب کو وہاں براجمان دیکھ کر محض ایک لمحے کو ہی حیرانگی اس کی آنکھوں میں اتری، اگلے لمحے وہ نارمل تھا۔ غانیہ جان چکی تھی کہ اسے خود پہ بہت کنٹرول حاصل تھا، بہت مضبوط تھے اس کے اعصاب، مگر اس کے معاملے میں ہرگز برداشت نہیں تھی۔ اس کے معاملے میں ساری مضبوطی بکھر جاتی تھی۔ بیٹھیے آپ لوگ، انہیں کھڑے پا کر وہ بہت رواداری سے کہہ گیا۔ ہم لوگ آپ سے ملنے ہی آئے بیٹھے ہیں کب کے، اب سونے کا ارادہ تھا۔ عامر بھائی کا جواب ان کے مزاج اور فطرت کے عین مطابق سادہ اور پرخلوص تھا۔ کچھ کولیگز آگے تھے، لاہور سے ان کے ساتھ مصروف رہا۔ آپ تشریف رکھیے۔ قمیض کے کف فولڈ کرتا ہوا وہ آ کر بیڈ پہ غانیہ کے برابر بیٹھ گیا۔ لہجے کی کلف بھی نسبتاً کم تھی۔ غانیہ جو اس کی نارمل گفتگو سے اچھی خاصی مطمئن ہوئی تھی، مگر اس کے یوں برابر بے تکلفانہ انداز میں آپ بیٹھنے پہ لمحہ بھر کو ہک دک رہ گئی۔ منیب کا یہ یقیناً بھرم قائم رکھنے کے لیے کیا گیا معمولی اقدام تھا، مگر وہ اس گھبراہٹ کا کیا کرتی جو اس ساحرانہ ناقوس کے حامل مغرور شخص کی قربت میں آتے ہی اس پر حملہ آور ہونے لگتی تھی۔ اسے منیب کے احساسات کی خبر نہ تھی، البتہ اس کا ہر احساس ضرور آزمائش سے دوچار ہو چکا تھا۔ فضا کی نگاہ اس پہ تھی، جبھی وہ اس تغیر سے باخبر ہو سکتی تھی جو غانیہ کے چہرے پہ اس انداز میں رونما ہوا۔ گھبراہٹ و حجاب امیز تاثرات سے مزین لو دیتے چہرے کے ساتھ اس کی رنگت کی تمتماہٹ نیوی بلو ہلکے کام کے سوٹ میں جتنی بھی جاذبیت دلکش نظر آتی تھی، لیکن فضا کے نزدیک باعث تشویش امر یہی تھا کہ ہم سفر کی یہ معمولی قربت غانیہ کی آسودگی کے بجائے بے چینی یا پھر سٹپٹاہٹ کا باعث آخر کیوں کر بنی تھی۔ ہاں البتہ اس سے قطعی نظر اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ترچھے زاویے سے بیٹھے منیب چودھری کے انداز و نشست سے لے کر انداز و گفتگو کے اعتماد قابل دید اور پر اعتماد تھے، وہ ہر لحاظ سے شاندار اور وسیع تھا۔
نپے تلے الفاظ، گمبھیر تر دھیما شائستہ لہجہ، نشست و برخاست کے انداز پروقار، وہ واقعی چاہے جانے کے قابل لگتا تھا۔ غانیہ کا اس کی خاطر پاگل ہو جانا سمجھ آتا تھا۔ یہ جوڑ پرفیکٹ تھا، مگر غانیہ کی کچھ حرکات ضرور اسے ٹھٹکار رہی تھیں جو پریشان کر چکی تھی۔ شادی شدہ عورت اپنے ہم سفر کی قربت میں مکمل اور باتمات نظر آیا کرتی ہیں۔ ہاں، معاملہ برعکس تھا تو کیوں؟ وہ سوچتی اور الجھتی تھی۔ اسے گہرا تفکر گھیرنے لگا تھا۔ اس نے پھر پرتشویش نگاہ منیب پر ڈالی۔ یہ کیا یہ روڈ اور زور آور نظر آنے والا شخص غانیہ کی شخصیت کو مسخ کرنے والا روایتی مرد ثابت ہوگا؟ اس کا دل گھبرا سا گیا۔ سوچ اتنی پرتشویش تھی، ایسی تفکر امیز تھی کہ وہ خود ماحول سے کٹنے لگی۔ اسے یاد آیا کچھ دیر قبل جب وہ غانیہ سے رونمائی کے تحفے کے بابت سوال کر رہی تب بھی غانیہ کس قدر کنفیوز نظر آئی تھی۔ وہ ایک بات کو جزیات سے سوچتی رہی اور مضطرب ہوتی جاتی تھی۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ غانیہ نے کمرے میں اس شخص کے ساتھ تنہائی میسر آنے پہ بہت محتاط قسم کی نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہمدان کہاں ہے؟ اس کی بات ادھوری رہ جانے کا باعث منیب کی تیکھی سرد نظریں تھیں۔ الفاظ اس کی زبان پہ لڑکھڑائے، حلق میں پھنس گئے۔ میں نے ہی منع کیا ہے یار من کو یہاں اس کمرے میں آنے سے۔ جو ڈرامہ تم کر رہی ہو اس میں میرے بیٹے کا معمولی کردار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ محترمہ، آپ جتنی دیر بھی یہاں قیام پذیر ہیں، بہتر ہے میرے بیٹے کو اپنا عادی نہ بنائیں۔ بہرحال تمہیں تو ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں سے بھاگنا ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے معصوم بچے کے معصوم جذبات مجروح ہوں۔ وہ شخص بات نہیں کرتا تھا، اپنی زبان سے انگارے برساتا تھا کہ وہ جلس جاتی، نشر چلاتا تھا ایسے کہ لہو لہان غانیہ تڑپ بھی نہ سکتی، پتھر برساتا تھا۔ اس کا بلوری وجود اس ضرب کاری سے چکنا چور ہوئے جاتا۔ اس وقت بھی غانیہ کا رنگ بالکل پیلا ہو کر رہ گیا۔ ہونٹ بے بسی اور رقت کی شدید کیفیت کے زیر اثر لرزنے لگے، آنکھیں بے ساختہ ابھر آئیں، لیکن اسے نہ پہلے رحم آیا تھا اس پہ نہ اب آیا۔ اسے تند نظروں سے گھورتا وہ جھٹکے سے پلٹ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے دروازہ ایک دھماکے سے چوکھٹ میں فٹ ہوا، اتنی زور سے کہ غانیہ اپنی جگہ پہ دہل کر رہ گئی، سہم سی گئی۔ یہ منیب کے لیے دودھ ہے، تم نے پینا ہے تو بتا دو، لا دیتی ہوں۔ برجائی اب اس بہانے اس کے سر پہ سوار تھی۔ غانیہ کے چہرے سے بھاپ سی نکل رہی تھی، وہ خود کو ابھی سنبھال ہی نہ پائی تھی۔ نہیں شکریہ، وہ محض یہی کہہ سکی۔ اس کی آواز بوجھل اور مدھم تھی۔ دروازہ کھول کر باہر آتے منیب کو دیکھ کر اس نے نظریں دانستہ جھکا لی۔ برجائی اماں سے کہہ کر ایک لحاف اور بھجوا دے، غانیہ کو سردی کچھ زیادہ لگتی ہے۔ بھیج تو دیتی ہوں، پر لحاف بیچارہ بھی کیا کرے گا اگر اس سردی کو تم کام کرنے میں ناکام رہے ہو دیور جی۔ غانیہ جو منیب کی اس ہمدردی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، بھابھی کے چٹکلے پہ بالکل دہک سی گئی۔ پچھتایا تو منیب بھی تھا۔ کف لینس پلٹ کر آستین فولڈ کرتے وہ بہت خوبی سے انسنی کا تاثر دیتا دراز کھینچ کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ غانیہ البتہ اتنی آسانی سے، اتنی سہولت سے خود کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس نے لرزتی ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کر خود کو مزید سمیٹ لیا۔ دانستہ ایک دوسرے سے غفلت برتتے رہے یہاں تک کہ سر پہ لحاف رکھے 7-8 سالہ بچہ اندر آ گیا۔ چاچو، امی نے یہ زائی بھیجی ہے چچی کے لیے۔ منیب نے محض ہنکارا بھرا اور اشارے سے لحاف کو رکھنے کو کہا تھا۔ فروغ لحاف بیڈ پر اچھال کر خود اچھلتا کودتا باہر نکل گیا۔ منیب نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کرتے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی، جس کی پوزیشن میں ہرگز فرق نہیں آ سکا تھا۔ یہ لحاف سنبھالو۔ بہرحال میں نہیں چاہتا تمہاری اکڑی ہوئی لاش اٹھانی پڑے، اسی سرد و سپاٹ آواز نے پھر اس کو مخاطب کیا۔ غانیہ کچھ نہیں بولی، اٹھ کر لحاف بیڈ سے صوفے پہ منتقل کر لیا۔ دوپٹہ سر سے سرک گیا، کھلے بال گٹاؤں کے مانند پھیل گئے، بکھر گئے ریشمی لٹوں سے جھانکتا چاند چہرہ۔ منیب سرسری متوجہ تھا، مگر انسان تھا، وہ بھی مرد۔ کشش کے حسن کے بے بہا
خزانے سے کیسے آسانی سے خود کو بچاتا۔ وہ تو دلکشی، رعنائی، نزاکت و رنگ و خوشبو کا حسن سنگم تھی، اس کے نام تھی۔ اس پہ مر مٹی تھی، مگر اس پل کچھ بے نیاز اور لاپرواہ، شاید بہت جزی تھی، بے نیاز بھی لگی تو اس پہ بے نیازی کو ٹھیس لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آخر انا بھی بچانا تھی، جو اس پل اپنی بے خودی پہ نالاں تھی۔ احسان مندی کے جواب میں اظہار تشکر نیکی کے جذبات کو تقویت دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر کوئی اسی فہم و فراست اور فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کرے۔ ابھی وہ سیدھی بھی نہ ہوئی تھی، اس درجہ نخوت آمیز جتلاتے انداز پہ بونچکی ہو کر اسی زاویے پہ ساکن رہ گئی۔ معمولاً وہ گردن موڑ کر متوجہ ہوئی، اس شخص کی نگاہ اس کے پرفسوں چہرے کی دلکشی میں کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ غانیہ کی بوکھلاہٹ کا عالم انوکھا ہونے لگا۔ تھینکس آلاٹ۔ وہ اتنا ہی بوکھلا چکی تھی کہ بے رغبت ہونے لگی۔ اب کے منیب کچھ نہیں بولا، اپنے بستر پہ اطمینان سے بیٹھا۔ نیم دراز ہونے کے بعد لحاف اپنے اوپر کھینچ لیا۔ غانیہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سنبھل کر صوفے پہ دراز ہوتے ہی لحاف میں گھس گئی۔ سردی کا احساس تھا یا کوئی اور گھبراہٹ، وہ کروٹیں بدلتی بے چین ہوئی جاتی تھی۔ لائٹ کس نے بند کرنی تھی؟ غانیہ اس خشک آواز پہ ایک دم ساکن ہوئی۔ سورج سے لحاف چہرے سے سرکایا، وہ شخص تکیے سے اونچا ہو کر ناگواریت سے استفسار کر رہا تھا۔ غانیہ سٹپٹا کر اٹھی۔ مام میں کرتی ہوں۔ وہ عجلت میں سوئچ بورڈ کی جانب گئی تھی، جب وہ پھر گویا ہوا، اگر سردی ایک لحاف سے ختم نہیں ہوتی تو میرے بستر میں آ جانا۔ ویسے بھی تمہیں اگر میرے گھر تک آنے میں مسئلہ نہیں ہوا تو یہ کام بھی تمہارے لیے قطعی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ غانیہ پتھرا سی گئی، صرف سماعتوں میں شور برپا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ سکا، بظاہر اتنا معتبر باوقار نظر آنے والا شخص ایسی سطحی گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، اب وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے لائٹ بھی بند نہیں کی، لائٹ خود بند ہو گئی، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، سرتاپا کانپتی تھی مگر روتی نہیں تھی۔ یہ کیسا دکھ تھا جو اسے دکھ نہیں پچھتاوے میں مبتلا کر رہا تھا۔ ختم شد۔